اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری منشاء دین خواستگاہ دین میں چل رہی تھی اور اس میں چوتھا نظریہ ہم نے بیان کیا تھا فائر باغ کا، کہ جو خود بیگانگی کے نام سے تھا کہ انسان چونکہ اپنی حقیقت سے بیگانہ ہے اور انسان چونکہ دو جنبے رکھتا ہے، جنبہ دانی و جنبہ عالی، اور انسان جنبہ عالی سے غافل ہے، تو جتنی بھی صفات عالی موجود ہیں جو کہ جنبہ عالی کے اندر موجود ہیں انسان کے اندر، ان صفات کو وہ اپنے ماورا کسی ہستی کو دیتا ہے کہ جس کو بعد میں وہ خدا کا نام دے دیتا ہے۔ یہ خود بیگانگی کا نظریہ تھا، اور کہا کہ کارل مارکس بھی اسی نظریے کی تائید کرتا ہے، اگرچہ شاید اس کا اپنا ایک نظریہ بھی ہے جو کہ اقتصاد پر مبتنی ہے، جس کو تبیین بھی کیا تھا، لیکن خود بیگانگی کو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی قابل قبول ہے نظریہ کہ دین جو ہے وہ یا دینداری جو بھی جس معنی میں لیں اسی کی علت تھی۔ اب نقد اس نظریے کے اوپر کیا ہیں؟ پہلا نقد جو یہاں پر کیا گیا ہے کتاب کے اندر وہ یہ کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ انسان چونکہ خیر، حکمت، عدالت یعنی صفات کمالیہ گویا کہ پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ خدا امر موہوم ہے، امر خیالی ہے، گھڑی ہوئی ہستی کا نام ہے۔ یہ تلازم موجود نہیں ہے اصلاً کہ انسان صفات کمالیات سے محبت رکھتا ہو، اس کو چاہتا ہو، اس کے حصول کے لیے کیا ہے کوشش کر رہا ہو، تو اس سے یہ تلازم کسی صورت میں نہیں نکلتا کہ انسان آ کر یہ کہے چونکہ یہ صفات کمالیہ سے محبت رکھتا ہے بس خدا امر خیالی ہے۔ تلازم نہیں ہے، اور اس نظریے نے یہی تلازم نکالا ہے، چونکہ انسان صفات عالیہ سے محبت رکھتا ہے اور یہ صفات اس کی ہیں، بس خدا جو ہے وہ امر موہوم ہے، امر خیالی ہے۔ یہ تلازم جو ہے وہ آپ کا اصلاً بغیر دلیل کے ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم بعد والی فصل میں وجود خدا پر براہین اقامہ کریں گے اور وہاں یہ ثابت ہو جائے گا کہ خدا نام کی ذات اور حقیقت ہے، نہ کہ ایک امر موہوم ہے۔ دوسرا نقد جو یہاں پر کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ کارل مارکس کے نظریے کے اوپر ہے۔ کارل مارکس نے کیا کہا تھا کہ دین جو ہے یہ جو حاکم طبقہ ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ ایک بازیچے کی مانند ہے، یعنی دین کے ذریعے لوگوں کو مدیریت کرتا ہے، یہ جو لوگ اس کے زیر دست ہیں محکوم طبقہ ہے، یہ کارل مارکس نے کہا تھا۔ یوں عبارت لے کر آتا ہے کارل مارکس، کہتا ہے اندیشہ یہ حاکم بر جامع کے اوپر جتنے بھی عقائد و اندیشے و نظریات موجود ہیں، ہموارے ہمان اندیشہ یہ طبقہ حاکم است، یعنی اب جس معاشرے میں چلے جائیں اس میں جتنے نظریات موجود ہوں گے وہ نظریات کس کی وجہ سے ہیں؟ حاکم کی وجہ سے ہیں۔ تو پس معلوم ہوا کہ حاکم ہے کہ جو دین کو استعمال کرتا ہے اپنے زیر دست لوگوں محکوم طبقے کو مدیریت کرنے کے لیے، یا ان کو سنبھالنے یا ان کو شورش وغیرہ کرنے سے روکنے کے لیے۔ اس کے اوپر نقد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نقد آپ کی یہ بات کہ حاکم دین کو استعمال کرتا ہے محکوم طبقے کے لیے، کہتے ہیں یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ تمام یعنی دین خود یا تمام ادیان جو ہیں وہ حاکم طبقے کی پیداوار ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جتنے بھی ادیان آئے ہیں اس دنیا کے اندر، خصوصاً ادیان آسمانی، انہوں نے لوگوں کو حاکم کے خلاف
قیام کرنے کو کہا ہے۔ دین موسیٰ اٹھا کے دیکھ لیں، دین عیسیٰ اٹھا کے دیکھ لیں، دین پیغمبر اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تعلیمات کو اگر انسان دیکھے جا کر تو اس میں باقاعدہ یہ عقائد موجود ہیں کہ طبقہ حاکم کی مخالفت کرو کہ جو معیار دین کے مطابق نہ ہو۔ تو بس کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دین طبقہ حاکم کی پیداوار ہے؟ اگر دین طبقہ حاکم کی پیداوار ہوتا تو پھر اس میں حاکم کے نفع کے مطابق باتیں ہونی چاہیے تھیں، نہ کہ اس کے مخالف۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مخالف بھی، جیسے قرآن کے اندر ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، خدا کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ دین اسلام میں طاغوت سے لڑنے کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو لہذا یہ نظریہ باطل ہے۔ دوسرا نقد جو یا نظریہ یعنی اس خود بیگانگی کے اوپر تیسرا نقد، اور کارل مارکس کے اوپر دوسرا نقد جو ہے وہ یہ ہے کہ کارل مارکس ایک طرف سے تو کہتا ہے کہ دین ساختہ و پرداختہ یعنی گھڑا ہوا ہے طبقہ حاکم کا، طبقہ حاکم اس دین کو استعمال کرتا ہے طبقہ محکوم کو روکنے کے لیے، اس کو بغاوت سے روکنے کے لیے، اس کو مشغول رکھنے کے لیے، اور اسی وجہ سے دین کو افیون کا نام دیا ہے کہ یہ افیون ہے، اور اس افیون کے ذریعے وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، نشے میں آ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اپنی سختیوں کو۔ تو ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ طبقہ حاکم دین کو بناتا ہے، آئیڈیالوجی دین کی طبقہ حاکم بناتا ہے، اور دوسری طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ طبقہ محکوم کیا کرتا ہے، اپنے اس کیا کہہ لے اس کو ناراحتیوں کو، اپنے اوپر ظلم جو ہوتے ہیں ان کو بھلانے کی وجہ سے وہ دین کی طرف تمایل پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے مراسم ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ جن مراسم کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم اور بے عدالتی اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ کیسے کہہ سکتے ہو، ایک بات میں تمہاری یہ نکل رہی ہے کہ یہ دین ساختہ و گھڑا ہوا ہے طبقہ حاکم کا، اور دوسری طرف سے تم کہتے ہو یہ دین جو ہے وہ طبقہ محکوم کا جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بات جو ہے قابل جم نہیں ہے، تضاد ہے اس کے اندر۔ اور چوتھا نقد اس کے اوپر یہ ہے کہ اور کارل مارکس کے نظریے کے اوپر تیسرا نقد وہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اقتصاد زیر بنا ہے، اگر زیر بنا جو ہے وہ انسان کی درست ہو جائے تو دین ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ طبقہ محکوم اقتصاد میں کمزور ہونے کی وجہ سے دین کی طرف گیا، دین کو بنایا، دین کے مراسم ایجاد کیے۔ تو اگر اقتصادی سسٹم سرمایہ داری نظام کی وجہ سے یہ طبقات بنے تھے، اور طبقہ محکوم نے آ کر دین کو بنایا یا طبقہ حاکم نے آ کر دین کو بنایا سرمایہ داری سسٹم کی وجہ سے، میں اس سسٹم کو جب ختم کر دوں گا سرمایہ داری نظام کو، اور کمیونسٹ نظریہ جو ہے، کمیونزم جو ہے اس کی ترویج کروں گا کہ جس کے اندر یہ طبقاتی سسٹم نہیں ہے، جب طبقات ختم ہو جائیں گے دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نظر میں دین طبقاتی نظام کی وجہ سے آیا ہے، کہ جس کی بنیاد اقتصاد کا سرمایہ داری نظام تھا۔ میں اقتصاد میں کمیونزم کو لے کر آتا ہوں جس میں طبقاتی سسٹم نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے دین بھی وہاں نہیں ہوگا۔ یہ کارل مارکس کا نظریہ تھا۔ نقد کیا ہے اس کے اوپر؟ نقد یہ کہ خود تمہارے جو کشور ملک ہیں جو کہ کمیونسٹ ہیں، وہ کمیونزم کو قبول کرنے کے باوجود دین کے طرف تمایل رکھتے ہیں، اس کے اندر دین کی طرف تمایل موجود ہے، دین کم رنگ نہیں ہوا ہے۔ اگر پر رنگ نہ ہوا ہو تو کم رنگ بھی نہیں ہوا۔
بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ دین کی طرف تمایل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب تمہارا مبنے کے قائل ہے کمیونسٹ ہے، وہ کمیونزم ہے، سرمایہ داری نظام اور طبقاتی نظام کے قائل نہیں ہے، لیکن پھر بھی دین کی طرف تمایل موجود ہے. بس معلوم ہوا کہ تمہارا یہ تلازم برقرار کرنا اور یہ نظریہ دینا کہ طبقاتی اگر اقتصاد کے اندر تبدیلی آ جائے تو دین کی طرف لوگ تمایل نہیں ہوں گے، تو یہ بات بھی تمہاری درست نہیں ہے. بلکہ ہمارے پاس ایک آلمانی یعنی جرمنی کا مفکر مارکس ویبر، اس نے کہا ہے آ کر کہ اصلاً دین ہے جو زیر بنا ہے، نہ کہ اقتصاد. نقد میں آئے، یعنی ہم اپنی تائید میں لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بھی اب غربی دانشمند ہے، جرمنی کا ہے. یہ آ کر کہتا ہے کہ کیا نام ہے اس کا؟ مارکس ویبر. ہاں، دین جو زیر بنا ہے، دین زیر بنا ہے، یعنی اقتصاد کے لیے دین زیر بنا ہے. اقتصاد خود زیر، وہ کیا کہہ رہا تھا، دین کے لیے اقتصاد جو ہے وہ زیر بنا ہے جامعے کے لیے، ان میں سے ایک دین ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں. بہرحال یہ نظریہ تھا خود بیگانگی اور کارل مارکس کے نظریے کا، اس کا نقد. اس کے بعد ہم وارد ہوتے ہیں پانچویں اور اس غربی نظریوں کے آخری نظریے میں. اس کے بعد ہم دینی نظریہ بیان کریں گے، وہ ہے تمایل بے حفظ نظام، تمایل بے حفظ انسجام اجتماعی. انسجام اجتماعی. یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ ایمل ڈورکھیم کا ہے. ایمل ڈورکھیم یا ڈور کہیں دونوں تلفظ ہیں. اب انگلش میں کیسے ہے نہیں دیکھا. ہاں یہ نظریہ ہے، یعنی یہ جو ابھی لکھوایا تمایل بے حفظ نظام اجتماعی، انسجام اجتماعی. عرض کرتا ہوں کیا مراد ہے اسے. اس کا قائل جو ہے وہ یہ ایمل ڈورکھیم. یہ آ کر کیا بیان کرتا ہے، یہ فرانس کا دانشمند ہے اور یہودی ہے. یہ دین کے بارے میں اظہار نظر کرتا ہے کہ منشأ دین کیا ہے. ڈورکھیم اپنے نظریے کو تبیین کرنے سے پہلے ایک تو دین کی تعریف کرتا ہے. منشأ دین میں کیا نظریہ، اس کو جاننے سے پہلے اس کے جو مبانی ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے نظریے کو تبیین کریں گے. پہلے ہی کیا کرتا ہے، دین کی تعریف کرتا ہے. دین کی تعریف وہ کیا کرتا ہے، دین اعتقاد اور ایسے اعمال کا مجموعہ ہے کہ جو مقدس اشیاء کے ساتھ مرتبط ہے. یعنی دین کے اندر جو اعتقادات پائے جاتے ہیں، جو اعمال اس کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں، اس کا مجموعہ ہے. لیکن یہ کس کے ساتھ مرتبط ہے نظام، امور مقدسات کے ساتھ، امور مقدس کے ساتھ. بس یہ اس کو دین کہتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے، اندیشے و عمل کو، عقیدے و عمل کو مرتبط کر رہا ہے امور مقدس کے ساتھ. یہ اس نے تعریف بیان کیا امور مقدس دین کی. امور مقدس کسے کہتے ہیں، امور مقدس ان امور کو کہا جاتا ہے کہ جن کا انسان احترام کرتا ہے اور اس کی خاطر بعض چیزوں کو انجام دیتا ہے اور بعض چیزوں کو نہیں دیتا، چھوڑ دیتا ہے. وہ مثلا
آپ جب حرم جاتے ہیں تو حرم میں بعض چیزوں کو انجام دیتے ہیں اور بعض چیزوں کو آپ ترک کر دیتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ حرم کی وجہ سے. اور حرم کی وجہ سے چونکہ یہ اعمال انجام دے رہے ہیں، پس معلوم ہوا کہ حرم مقدس ہے آپ کے لیے. اور دوسری بات جو یہاں پر آ کر اس کے نظریے کے اندر یعنی نقش رکھتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس ایمل ڈورکھیم کا نظریہ جو ہے، اس کے اندر ایک مطلب جو یہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جامعہ اپنی ہویت مستقل رکھتا ہے. افراد جدا ہیں اور جامعہ افراد کے مقابل میں ایک الگ ہویت رکھتا ہے. بس یہاں بھی ابھی بات موجود ہے. آپ کبھی شیخ مطہری اور آیت اللہ مصباح کی کتابوں کا مطالعہ کریں. جامعہ و تاریخ آغا مصباح کی اور شیخ مطہری کی بھی میرے خیال میں جامعہ یا فلسفہ تاریخ، اب ذہن میں نہیں ہے کس نام سے کتاب ہے. یہ بات موجود ہے کہ جامعے کے اندر اصالت فرد کو حاصل ہے یا اجتماع کو، جامعہ کو. یہ ایک بات موجود ہے. یہ کاربردی ہے بہت زیادہ آج کل علمی طبقوں کے اندر موجود ہے. بہرحال یہ تقریباً اسی کے ساتھ مرتبط نظریہ ہے. ڈورکھیم کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک جامعہ ایک الگ حقیقت کا نام ہے، امر اعتباری نہیں ہے. مثلا ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک جامعہ میں زندگی کر رہے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اصل یہ افراد ہی ہیں، جامعہ ہم اس سے انتزاع کرتے ہیں. لیکن مقابل کا نظریہ یہ ہے کہ نہ، جامعہ ان سے ہٹ کر ایک الگ ہویت کا نام ہے، ایک الگ حقیقت کا نام ہے. اس کے اپنے احکام ہیں، اس کے اپنے اقتضاءات ہیں، اور فرد کے کیا ہیں؟ اپنے اقتضاءات ہیں. پس ڈورکھیم کے نزدیک جامعہ ایک وجود حقیقی ہے کہ جو کس سے مل کے بنتا ہے؟ زبان، قوانین، آداب، رسوم، عقیدے، اس قسم کی چیزوں سے مل کر ایک جامعہ تشکیل پاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، زبان، قوانین، آداب و رسوم، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اپنے اندر علاقہ، اپنے اندر پیوستگی رکھتے ہیں، اور اس پیوستگی کی وجہ سے وجود مستقل ہے اور قدرت مند ہے افراد سے. اور اتنا قدرت مند ہے کہ افراد کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ سیطرہ رکھتا ہے، افراد کے اوپر حاکمیت رکھتا ہے. یعنی کیسے حاکمیت رکھتا ہے؟ کہ اگر ایک فرد کی خواہش ٹکرا جائے ایک جامعے کی خواہش کے ساتھ تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پہ جامعہ کو مقدم کیا جاتا ہے، فرد اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے. بس معلوم ہوا کہ جامعہ قدرت مند ہے. یہ تھا اس کا اساسی ترین یعنی مبانی اس کے کہ جو اس نے بیان کیے ہیں. اس کے نظریے کو تبیین کرنے کے ضروری تھے. بس پہلا مطلب کیا ہے؟ اس نے دین کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب اس نے کہا کہ جامعہ جو ہے وہ ہویت مستقل رکھتا ہے، اور ایسی ہویت مستقل رکھتا ہے کہ افراد کے اوپر یہ حکومت رکھتا ہے، حاکم ہے، سیطرہ رکھتا ہے، اس طریقے سے کہ افراد اپنی خواہشات کو اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ آ کے یہ نظریہ دیتا ہے وہ یہ کہ
یہ کہتا ہے کہ دین کا جو منشا ہے وہ منشا توتم پرستی ہے. اس کا نظریے کے مبانی میں سے ایک مبنا یہی توتم پرستی ہے. توتم پرستی یعنی وہ نماد، جس طرح آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا تھا، وہ نماد، وہ کیا اس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مثلا انسان کسی چیز کے لیے یادگار میں، جیسے آپ کو بتایا ہوا ہے امریکہ کے اندر مثلا آپ دیکھیں کہ ایک انہوں نے یادگار کے لیے ایک اپنا وہ اسٹیچو بنایا ہوا ہے، وہ ایک ان کا نماد ہے، سیمبل ہے ایک چیز کا، وہ حکایت کر رہا ہے ان کے تفکر کی، ان کے مثلا چیزوں کی. مثلا یہ ہو جاتا ہے، مثلا آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن وہ سیمبل ہے، وہی سیمبل ہے. مثلا آپ کا ایک سیمبل کیا ہے، آپ کا علم ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ سیمبل میں آتا ہے. اس میں آ کر یہ آ کر کہتا ہے کہ توتم پرستی یہ منشا دین بنی ہے. کیسے منشا دین بنی ہے؟ اس طریقے سے کہ ایک جامعہ جب موجود ہے، افراد اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان افراد نے ایک اپنا توتم بنایا ہوا ہے کہ جو توتم آ کے ان کے جامعہ کی حکایت کر رہا ہے، یعنی ان کے جامعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان کے جامعہ کی کیا ہے، ہوویت کی طرف، ہوویت سے کاشف ہے. نماز بنایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ ان کے خاص اعتقادات، خاص رسم و زندگی اس کی طرف اشارہ کرے. پس توتم پرستی نماد، یعنی توتم پرستی بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ یہ نماد جامع بنے. اور توتم کی طرف جو ہے وہ ایک نظریہ جو ہے وہ کیسے بنا تھا، فروئڈ کے نظریے میں پڑ گئے ہیں. مطلب انہوں نے باپ کو مار دیا، باپ کی اب اس احساس گناہ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے باپ کا ایک نماد بنایا اور نماز کی اس کی پرستش جو ہے وہ شروع کر دی. آ کر دوبارہ توتم پرستی اب کہاں سے آئی، اس کے الگ ایک اپنے نظریے. پر یہ کہتا ہے کہ جامعہ کا نماد توتم ہے اور یہ افراد جو ہے اس نماد کی عبادت کرتے ہیں. جامعہ کا ایک نماد ہے کہ جس کو توتم کہتے ہیں، اور اس توتم کی وہ عبادت کرتے ہیں. اور یہ توتم کیا ہے، یہ حکایت کرتا ہے کس سے، جامعہ سے. اب وہ آ کر یہ نتیجہ لیتا ہے یہاں پر کہ اب آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے توتم ایک طرف سے تو ان کے خدا سے حکایت کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو بشر ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، صفات عالیہ ماورا کو دی ہوئی ہیں، یعنی خدا کے قائل ہیں. اور انہوں نے اپنا ایک توتم بھی بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ توتم خدا سے بھی کاشف ہے، اور کس سے کاشف ہے، جامعہ سے. تو کہتے ہیں چونکہ توتم جامعہ سے بھی کاشف ہے اور خدا سے بھی کاشف ہے، پس معلوم ہوتا ہے کہ خدا وہی جامعہ ہے. خدا ایک الگ حقیقت کا نام نہیں. توتم جامعہ سے بھی کاشف ہے اور خدا سے بھی، یعنی کیونکہ یہ بشر جب عبادت کر رہا ہے اس توتم کی تو خدا کو، وہ توتم کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس توتم کے سامنے عبادت کر کے. اس اعتبار سے تو وہ خدا سے کاشف ہے. لیکن ان کے وہ جس جامعے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ توتم ان کی نشانی بھی بن گیا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ جامع خدا ہوگا یا جامع خدا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں اس کی، اب انڈیا میں چلے جائے، وہاں کیا ہے، بت پرستی ہے، بت ہے، بت ایک توتم ہے مثلا، ٹھیک ہے. اب وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. پس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ، اور وہ خود قائل بھی ہیں کہ یہ بت کیا ہیں، کاشف ہیں، حاکی ہیں، کس سے، خدا سے. ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور یہی بت اب ان کے جامعے کی علامت بھی بنا ہوا ہے. یعنی آپ جہاں بھی بت دیکھیں گے آپ کیا جان لیں گے، ہندو ہے.
ہندو جامعے کی پہچان و علامت و نماد جو ہے وہ اس وقت بت پرستی بنا ہوا ہے. بس وہ کہتا ہے جب توتم جامعہ کا بھی کا نماد ہے یا کاشف ہے اور خدا کا نماد بھی ہے، معلوم ہو رہا کہ وہ خدا کے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ یہی جامعہ ہے. کیسے پھر اور تبیین کرتا ہے اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا کے جب یہ قائل ہیں، خدا کے قائل ہونے کی وجہ سے یہ کچھ چیزوں کو انجام نہیں دیتے اور کچھ چیزوں کو کیا ہے انجام دیتے ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم قرار دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم جب بشر کی طرف جاتے ہیں، انہی لوگوں کے اندر جب جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنے اندر انسجام، اپنے اندر جو ہے وہ نظم برقرار کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. کیسے؟ مثلا اگر ایک فرد ایک خواہش کا اظہار کرے، اگر وہ خواہش مضر ہو باقی افراد کے لیے، جامعے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ تاکہ نظم جو برقرار ہے یہ نظم نہ ٹوٹے. پس نظم کو برقرار کرنا ان کی اولین جو ہے وہ ہمت ہے، اولین قصد ہے ان کا کہ نظم انسجام جو ہے وہ اجتماعی برقرار رہے. یعنی اجتماع ان کے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ مہم ہے. اور بعض چیزیں انجام دینی ہیں اس کے مقدسات کی وجہ سے. تو کہتے ہیں یہ جو آپ خدا کے قائل ہو کر کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو انجام نہ دو، فلاں چیز کو انجام دو، یہ تو آپ جامعے کے لیے بھی کرتے ہیں. پس معلوم ہوا کہ جس خدا کو کہ تم قائل ہو وہی خدا کون ہے؟ یہ جامعہ ہے. جامعے سے ہٹ کر نہیں ہے. مثلا ایک اور میں اس کو آسان تر ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں. مثلا جو خدا کے قائل ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو خدا کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حفظ نظام، حفظ انسجام و نظم کا حکم دیا ہے اور خدا نے اپنی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. اطیع اللہ، خدا کے اطاعت کرو. تو کہتے ہیں جامعہ بھی تو یہی اقتضا رکھتا ہے. جامعہ بھی یہی اقتضا رکھتا ہے کہ یہاں نظم و انسجام برقرار رہنا چاہیے. جامعہ بھی یہی اقتضا رکھتا ہے کہ افراد تابع قوانین جامعے ہوں. بس کہتے ہیں دیکھیں جو کچھ یہ خدا کے قائل ہو کر کرنا چاہتے ہیں وہی چیز جامعہ کا اقتضا ہے. بس جن کو انہوں نے خدا بنایا وہ حقیقت میں جامعہ ہے، نہ کہ کوئی الگ سے کوئی چیز ہے. یہ تھا نظریہ اس کا ڈورکیم کا، اور اسی نظریے کے تحت آ کر وہ تمام عقائد دینیہ کی تفسیر کرتا ہے. روح کا مسئلہ لے لیں یا کوئی اور مسئلے ہوں، وہ اسی ہی کے ذریعے یعنی جامعے کی طرف پلٹاتا ہے، اور جامعے کی طرف پلٹا کر کیا کرتا ہے اس کی تبیین کرتا ہے. مطلب واضح ہو گیا؟ یعنی دین کا کیا نظریہ؟ اس کا اس بارے میں دین کا کیا نظریہ؟ ابھی نقد کریں گے پھر اس کے بعد دین کا نظریہ آ جائے گا. یہ تھا نظریہ ڈورکیم کا، یعنی دین کا جامعے کے بارے میں. وہ پھر الگ بات ہے، وہاں جانا پڑے گا کیونکہ مفصل وارد نہیں ہونا. اختلاف ہے شیخ بطیری اور آیت اللہ مصباح کے درمیان. وہ ان میں سے ایک بزرگ اصالت فرد کا قائل ہے اور ایک بزرگ اصالت جامعہ کا قائل ہے. ایک الگ بات تفصیلی ہے. یہ تھا اصل نظریہ کہ جو بیان کر دیا آپ کی خدمت میں. میرے خیال میں مطلب اس کے نظریے کی تبیین میں نہیں رہا. نقد کیا ہے اس کے اوپر مختلف نقد کیے گئے ہیں. اس میں سے پہلا نقد جو یہ کیا ہے کتاب کے اندر وہ یہ کہ تم نے آسٹریلیا کے بعض قبیلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ لے کر
تمام ادیان پر تحمیل کر دیا ہے. یعنی تحقیق تم نے بعض قبیلوں پہ کی ہے لیکن حکم تم تمام ادیان پہ کر رہے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بعض قبیلوں کی تحقیق کرنے کے بعد تمام ادیان کو جو ہے وہ کہو کہ تمام ادیان کا منشا و علت کیا ہے؟ توتم پرستی ہے. فرض کرنے کے آسٹریلیا کے بعض قبائل کے ادیان کا منشا کیا تھا؟ توتم پرستی تھا. لیکن یہ نتیجہ تم کیوں نکال رہے ہو کہ تمام ادیان جو اس کائنات میں موجود ہیں وہ سب کے سب توتم پرستی کی وجہ سے ہیں؟ یہ پہلا نقطہ تھا اس کے اوپر. دوسرا نقد اس کے اس تعریف دین کے اوپر ہے. مثلا تعریف دین میں اگر اس نے کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس نے ارتباط قائم کیا تھا کہ دین اس نظام کو کہتے ہیں کہ جو مجموعہ ہے کس کا؟ عقائد و اعمال کا، اور یہ مرتبط ہیں کس سے؟ امور مقدس سے. پھر اس کے بعد اس نے یہ کام کیا کہ امور مقدس اور امور اجتماعی کے درمیان پیوستگی و ارتباط قائم کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ مثالیں دی ہیں آپ کو. چونکہ دین کا یہ تعریف کر دی تھی کہ جو امور مقدس کے ساتھ مرتبط ہوں اعمال، اور دوسری طرف سے پھر آ کر اجتماع اور امور مقدس کے درمیان ارتباط بھی قائم کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد نتیجہ اس نے یہ لے لیا کہ جامعے کے علاوہ خدا نہیں ہے. نقد کیا ہے اس کے اوپر، اس مطلب کے اوپر؟ وہ یہ ہے کہ تم آ کر یہ کہتے ہو کہ دین جو ہے وہ امور مقدس کے ساتھ مرتبط ہے، لیکن بعض نے تحقیق کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ بعض ادیان میں امور مقدس اور غیر مقدس کی کوئی تمیز نہیں ہے، دونوں افعال وہاں پر انجام دیتے ہیں. دین ہے اور دین کے اندر رہ کر دین کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے امور مقدس امور غیر مقدس دونوں کو انجام دیتے ہیں. اور وثانین ممکن ہے کہ ایک امر مقدس ہو ایک دین کے اندر لیکن اجتماعی نہ ہو. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ امور مقدس ہونا اور اجتماعی ہونا ان کے درمیان تلازم ہے. اپنے نظریے نہیں کہنا چاہتا تھا. ہم یہ نقد کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک امر مقدس تو ہو لیکن اجتماعی نہ ہو. تمہارا نظریہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اس بات میں. تیسرا نقد، ہم بھی مانتے ہیں کہ دین اور جامعہ کے درمیان شباہتیں موجود ہیں، ارتباط بہت قریبی ہے ان دونوں کا. جامعہ کے اقتضاءات اور دین کے اقتضاءات کے اندر زیادہ تنافی نہیں ہے، وابستگی پائی جاتی ہے. ہم بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ جس دین کے قائل ہوں گے جامعہ اسی کا ہی ہوگا. لیکن اس سے آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ دونوں ایک ہیں. اس نے کیا نتیجہ نکالا تھا؟ پہلے اس نے دین اور اجتماع اور جامعہ کے اندر ارتباط قائم کرنے کی کوشش کی. جب ارتباط قائم کرنے کو تبیین کر دیا تو نتیجہ یہ لے لیا دین اور جامعہ ایک ہی چیز ہے. یعنی خدا جس کے یہ قائل ہیں وہ کیا ہے؟ یہی جامعہ ہے، یعنی دین وہی جامعہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاقہ، ان کا آپس میں ارتباط آپس میں واقعاً قریبی ہے، تنافی نہیں رکھتے ان کے اقتضاد ایک دوسرے سے، لیکن نتیجہ یہ نہیں لے سکتے کہ دین اور جامعہ ایک ہی چیز ہے، اہمیت نہیں رکھتے یہ ایک دوسرے کے ساتھ. اور دوسرا
نقد جو اس کے اوپر ہے وہ یہ کہ اس نے استدلال کیا کیا تھا اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے. استدلال یوں کیا تھا توتم نماد جامع ہے اور دوسری طرف سے توتم نماد خدا ہے. دونوں کا نماد ہے, دونوں سے کاشف ہے. جب دونوں کا نماد ہے نتیجہ کیا لیا؟ پس خدا ہمان جامع ہے, خدا وہی جامع ہے. تم نے کہاں سے نکال لیا؟ ممکن ہے ایک توتم نماد جامعہ بھی ہو, نماد خدا بھی ہو. یہ تم نے کیسے نتیجہ لے لیا آ کر کے اگر ایک چیز دو چیزوں میں کاشف ہو تو وہ دو چیزیں ایک ہی ہیں؟ یہ تقریباً مہم ترین ایک نقد ہے اس کے اوپر. اس کے بعد آخری نظریہ اس کا کہ جو تبیین کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک اسی نظریے سے ہمارا سروکار ہے, وہ دین کا نظریہ ہے. منشأ دین, دین کی نظر میں, دین اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ تو وہ واضح ہے کہ ہم منشأ دین فطرت مانتے ہیں. دین اسلام فطرت کا نتیجہ ہے, فطری ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز عامل نہیں ہے. اس کی مثال آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میں فقط ایک ہی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مثلا قرآن کی ایک آیت بھی موجود ہے نا, قرآن کی آیت بھی موجود ہے. ایک حدیث صریح ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ. اور فطرت سے خدا کی طرف کیسے پہنچتے ہیں اس کی تبیین روایت میں موجود ہے. آپ نے خود سنی بھی ہوگی کہ بارہا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو امام خدا کے بارے میں اس نے سوال کیا تو امام نے اس کو متوجہ کرنے کے لیے پوچھا کہ تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا؟ اس نے کہا کیا. کبھی بھنور میں پھنسے ہو؟ پھنسا ہوں. بھنور میں پھنسنے کے بعد جب تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرے گا, کوئی امید تھی دل کے اندر؟ کہا تھی. کہتے ہیں اسی امید کو ہم خدا کہتے ہیں. یعنی جس ذات سے تمہیں امید تھی کہ کوئی ہے کہ جو مجھے ابھی بھی بچا سکتا ہے, وہ ذات کون ہے؟ خدا ہے. بھائی یہ جو انسان مادیات سے جدا ہو کر جب متوجہ ہوتا ہے تو خود بخود خدا کی طرف جاتا ہے. یہ لوگ جو مثلا آپ کو اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر دین فطری ہے تو بے دین پھر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے اعتراض کرتے ہیں. اعتراض اس کی وجہ یہ ہے کہ دین فطری ہے, اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کی فطرت مادیات کے اندر دب چکی ہے. اگر یہ مادیات ہٹا دی جائیں, ان کی فطرت جب پاک و صاف ہو کے سامنے آئے گی, خود بخود دین کی طرف جائیں گے, خود بخود خدا کی طرف جائیں گے. پس اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ منشأ دین و علت دین فطرت ہے کہ جو خدا نے ان کے اندر رکھی, اسی فطرت کے ذریعے وہ دین کی طرف تمایل رکھتے ہیں. یہ تھا دین کا نظریہ اس کے بارے میں. یا میں اس کو تصحیح کروں اس اعتبار سے کہ ایک کیونکہ منشا دین کے ہم نے دو معنی کیے تھے. منشا دین ایک یہ کہ علت پیدائش دین کیا ہے اور علت دینداری کیا ہے, دونوں کو منشا دین کے اندر لے کر آتے ہیں. اگر بات ہو کہ علت پیدائش دین کیا ہے اسلام کی نظر میں, تو وہ ارادہ خداوند ہے.
اور علت دینداری کیا ہے؟ وہ فطرت انسان ہے. اس طریقے سے مطلب جو ہے وہ واضح تر ہو جائے گا اور وہ معانی دونوں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گے. علت دینداری فطرت ہے، یعنی میں خود دین کی طرف کیوں جاتا ہوں، تمایلات کیوں جاتا ہوں، خدا کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ کیونکہ میری فطرت اس کا اقتضا کرتی ہے. اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے؟ ارادہ خدا بندی. ہم براہین کے ذریعے، محکم براہین کے ذریعے خدا کا جب وجود ثابت کر دیں گے تو ارادہ خدا بندی سبب بنے گا کہ دین وجود میں آئے، اور میری فطرت سبب بنے گی کہ میں دیندار بنوں. یہ اسلام کا نظریہ. اور ہماری الحمدللہ یہ فصل بھی دوسری فصل تمام ہو گئی. اس کے بعد فصل سوم ہے کہ جو اس بات وجود خداوند کے بارے میں ہے. اس میں آپ نے بعض باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جس کو ہم تیزی سے لے کر چلیں گے، اور بعض باتیں کہ جو نہیں ہوں گے اس میں تھوڑا سا رک کے اس کو بیان کیا جائے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ فصل بھی جلدی تمام ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.